بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کھانے خوراک جو اچھی خوراک ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور خوراک اگر کھانا شروع کر دیں، جیسے کہ جس کو ہم عام زبان میں جنکس فوڈ کہتے ہیں، باہر کی چیزیں جس طرح سے چپس ہونا، بسکٹس ہونا، چاکلیٹس کھانا، جب یہ چیز بچے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے اندر بھوک کا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچے گھر کی جو اچھی خوراک، صحت مند خوراک ہے وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور اسی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر خوراک کی کمی مزید ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے گائیڈ نہیں کیا ہوتا، گائیڈنس کی کمی کی وجہ سے وہ بچوں کو اچھی طریقے سے، جس کو ہم ویننگ فوڈ کہتے ہیں، ویننگ فوڈ کا مطلب جو ٹھوس غذا ہے وہ دینا پراپر طریقے سے دیتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ شاید بچے دودھ زیادہ پئیں تو زیادہ دودھ پینے کی وجہ سے وہ صحت مند ہوئے، یہ ایک طرح کا متھ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے خیالات ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ 4 ماہ کی عمر میں بچوں کو ہمیشہ ٹھوس غذا، 4 سے 6 ماہ کی عمر میں بچوں کو ٹھوس غذا کھلانا شروع کرنی ہوتی ہے۔ ٹھوس غذا ہمیشہ چاولوں کی بنی ہوئی چیزوں سے شروع کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ کھیر دے سکتے ہیں، چاولوں والا سیریلیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے ساگودانہ وہ استعمال کروا سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دہی اور کیلے کے اوپر لے کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر یہ بنیاد ہی ان کی اچھی طریقے سے بنے گی تو بچے ہر چیز کھانے کا، ہر چیز کا ٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا کیونکہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا تو شروع میں ہمیشہ بچے جو بھی کھاتے ہیں وہ منہ سے نکال دیتے ہیں، اس کو الٹی کر دیتے ہیں، اور ماؤں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے اندر ہاضمے کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب بچے دودھ سے کسی ٹھوس غذا میں آتے ہیں تو ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ 1 دن 2 دن وہ الٹی کریں گے، منہ سے نکالیں گے، لیکن تیسرے دن وہ خود اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں گے جب ان کو ان کا ذائقہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ بچے جن کے اندر قد نہیں بڑھا ہوتا ہے یا وزن نہیں بڑھا ہوتا، ان کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں ان کو ایک اچھی تعلیم دینی چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں یہ بتائیں کہ کیا چیز صحت مند ہے اور کیا چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آہستہ آہستہ جب ہم ان کو ایک اچھی غذا دینا شروع کر دیں گے، ایک مکمل غذا دینا شروع کر دیں گے، وہ غذا جو ہمارے گھر میں موجود ہے، روٹی کی فارم میں، سالن کی فارم میں، چکن کی فارم میں، پروٹین کی فارم میں، اگر ہم وہ ان کو باقاعدگی سے دینا شروع کر دیں گے تو بچوں کے اندر وزن اور قد کا بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو ہمیں یہ روٹین چینج کرنی پڑے گی، بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ نے موبائل کو، اسکرین ٹائم آپ کا بہت کم ہو، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو۔ اس سے ہمارے بچوں کی ذہنی جو ہے نشو و نما وہ بھی کم ہو رہی ہے اور جسمانی نشو و نما بھی کم ہو رہی ہے۔ بچے ہر ٹائم پہ موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی مینٹلی وہ اپنا دماغ کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان سے بالکل مکمل طور پہ یہ اسکرین ٹائم کو ختم کرنا چاہیے۔ بچوں کو روزانہ 1 سے 2 گھنٹے باہر جسمانی ایکٹیویٹی کسی بھی فارم میں، جیسے کہ فٹ بال ہو گیا، رننگ ہوگی، کرکٹ فارم میں ان کو باہر لے کے جانا چاہیے۔ یہ پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ وہاں پر ٹائم گزاریں، ان کا اچھے سے ورزش کریں، جسم کا ہر حصہ ان کا استعمال ہو۔ اس کے علاوہ گھر میں کسی بھی فارم کی جو مینٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس طرح کہ پینٹنگ ہو گیا یا کوئی بھی کھلونے ہو گئے، ان کے ساتھ ان کو تھوڑا ٹائم گزارنا چاہیے تاکہ وہ ان کا دماغ جو ہے وہ بھی چلے اور ان کا جسم جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو۔ سے نرالا ہے منشور خدمت۔